السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرنے سے پہلے یہ 3 کام ضرور کر لیں۔ ہمیشہ سچ بولیں، جھوٹ نہ بولیں، کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ ساری دنیا میں مطلب کہ ینگ جو لڑکے ہوتے ہیں، جو ینگ یا اولڈ سب مکس ہے، شادی کرتے ہیں، باہر جا کر کے پیپر بناتے ہیں، نکاح کرتے ہیں بطور، اور ان کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ تو میرے نبی کو بدنام نہ کرو، میرے نبی کو بدنام نہ کرو۔ ایک واقعہ لکھا ہے احسان دانش نے، دہلی میں جب انگریز کا راج تھا تب پنک پاکٹ والا سردار تھے، اس کے آگے چیلے تھے، تو اس کا ایک چیلا ایک شاگرد صرف 2 روپے لے کر آیا تو اس نے اس دن اس کو پٹائی کیا، مطلب مارا کہ صرف 2 روپے لایا۔ اس نے کہا استاد آج بہت موٹا مال پکڑایا تھا، لیکن آج ایک انگریز کی جیب کاٹی تھی، بہت پیسہ تھا، لیکن جب میں اس کو لے کر کے 4 قدم آگے بڑھا تو مجھے خیال آیا کہ قیامت کے دن اگر عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کو کہہ دیا کہ آپ کی امتی نے میری امتی کی جیب کاٹی تھی تو میرے نبی شرمندہ ہو جائیں گے، تو میں نے جا کر واپس پیسہ دے دیا اور صرف 2 روپے اپنے لیے لے کر کے آیا۔ اس کا استاد بھی رونے لگا اور اس کو خوشی ہو کر کے 10 روپے دیا۔ آج لے، تیرا آج کا انعام ہے، تو نے کمال کر دیا، تم میرے عزیز ہو، ایسا کام نہ کرو جس سے تمہارے نبی کو شرمندگی ہونا پڑے۔ اور میرے نبی نے فرمایا جو دھوکہ دیتا ہے میری ملت، میری امت سے خارج ہو جاتا ہے۔ میری نبی نے یہ نہیں کہا جو نماز نہیں پڑھتا، جو قرآن نہیں پڑھتا، جو زکوٰۃ نہیں دیتا، جو حج نہیں کرتا، جو فطر نہیں دیتا، جو ہر نیک کام نہیں کرتا، اس کے بارے میں نہیں کہا۔ جو دھوکہ دیتا ہے وہ میری ملت، میری امت سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو ایسا کام نہ کیجیے، شادیاں کی ہیں تو نبھاؤ، فراڈ نہ کرو، تو پھر فراڈ نہ کرو۔ ایک دن آنے والا ہے کہ اللہ پاک سارے دھوکے کو کھول کے رکھ دے گا اور آپ کو کہیں چہرہ چھپانے کی بھی موقع نہیں ملے کہ میں نے ایسا کیا کر دیا ہے، میں نے ایسا کیوں کیا ہے، تب آپ کو شرمندگی کی ہونے کی بھی موقع نہیں ملے گا۔ تو مسلمان ہے تو مسلمان بن کے رہو، تمہاری وجہ سے تمہارے اسلام چمکے، ایسا نہ بنو کہ تمہاری وجہ سے اسلام کا نام خراب ہو۔ تو گزارش ہے کہ ایسا رہیے کہ کسی کو دھوکہ نہیں دیجیے، اپنے نبی کو نام کو بدنام نہیں کیجیے۔ اگر آپ دھوکہ دے رہے ہیں تو آپ یاد رکھیے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سارا آپ کا دھوکہ کھول کے رکھ دیں گے۔ تو اللہ کو خوش کرو، جوڑ کر جو پیسہ مطلب رکھتے ہیں تو کیا قبر میں لے جائیں گے؟ اگر پیسہ ہے آپ کے پاس تو ایک دوسرے کو شیئر کیجیے، ان کو ہیلپ کیجیے۔ تو میرے نبی نے فرمایا ایک سچا بولنے سے بولو اور ایک دھوکہ نہ دو، اور اخلاق اچھے کرو، اپنے اخلاق اچھے کرو۔ اور 4 نمبر فرمایا رزق، مطلب جو انکم ہوتا ہے حلال کماؤ، حرام نہ کماؤ۔ اگر تم حرام کما رہے ہو، لاکھ روپے کروڑ کما رہے ہو، اور تم اچھے طریقے سے کما رہے ہو، 10 روپیہ 20 روپیہ یا آپ کے 10,000 انکم ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے کروڑ کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، تمہارا 10,000 کو ایکسیپٹ کرتا ہے۔ تو اچھا طریقے سے انکم کمائیے، پیور طریقے سے، اللہ کو بہت پسند ہے اور اللہ اس بندے کو بہت پیار کرتے ہیں۔ تو میرے نبی نے ایک مزدور کا ہاتھ دیکھا، بہت سخت تھا، تو میرے نبی نے، میرے آقا نے فرمایا کہ آپ کا ہاتھ ایسا کیوں ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ آقا میں مزدوری کرتا ہوں اسی لیے میرا ہاتھ سخت ہے۔ تو میرے آقا نے غور فرمائیے گا، میرے آقا نے اس کا ہاتھ چوم لیا، تو کہا کہ یہ مطلب مزدور کا ہاتھ ہے، یہ محنت کا ہاتھ ہے، تو میرے آقا نے اسے چوم لیا۔ تو ایسا کام کیجیے کہ آپ کو آخرت میں بھی منہ دکھانا پڑے، میرے نبی کے سامنے بھی منہ دکھانا پڑے۔ ایسا مت کام کیجیے کہ میرے نبی نے، جو ہم لوگ ان کی امتی ہیں تو ان کا فائدہ نہیں اٹھائیے۔ یہ گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ ایک دوسرے کو تکلیف نہ دیے، دھوکہ نہ دیجیے، کیونکہ اگر آپ دھوکہ دے رہے ہیں، غلط طریقے سے کچھ کام کریں تو سارا دھوکہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ آپ کو کھول کے رکھ دیں گے۔ جتنے زندگی بھی پتہ چلتا ہے مرنے کے بعد تو پورا دھوکہ کھول کے رکھ دیں گے۔ تو گزارش ہے نماز پڑھیے، قرآن پڑھیے، خاصا دھوکہ نہ دیجیے، نیت اور اپنا من کو صاف کر کے چلیے۔ اللہ حافظ۔